السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر سے ایک اور مرتبہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور قرآن و حدیث کی چند اہم نصیحتوں کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، ہم سب لوگوں کا یہاں جمع ہونے کا ایک اہم مقصد ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کچھ دوا حاصل کرنے کے لیے، میڈیسنز وغیرہ لینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے ایک ایمان والے مومن کے زندگی میں، تو ہم جہاں ظاہری اسباب اپناتے ہیں، دوا وغیرہ کے ذریعے سے علاج ہم جہاں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ہونے والی جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان بیماریوں میں جہاں ہم ظاہری اسباب پر پورا توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی اگر مانگیں گے، دعا کا اہتمام بھی کریں گے، دوا کو استعمال کرتے ہوئے دعا کا اہتمام بھی اگر ہم کریں گے، تو یقینی جانیے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر دعا کرنے کے سلسلے میں ترغیب دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دعا کرنے کی جو ہے ترغیب دلائی ہے۔ بار بار قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی جو ہے ہدایات دی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی دعا کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ جو آدمی مجھ سے دعا مانگنے میں روگردانی کرتا ہے، گویا کہ وہ متکبر آدمی ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدخلون فی جہنم داخرین، کہ ایسا آدمی ان قریب جہنم میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، دعا نہ مانگنے کی وجہ سے آپ کا شمار متکبرین لوگوں میں، جہنمی لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کیوں ہم دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں ہم دعا کا اہتمام کریں؟ آپ غور کیجئے، اس لیے کہ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں۔ زندگی کے ہر ناحیے میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں۔ صحت و تندرستی کے اعتبار سے ہم محتاج ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم محتاج ہیں، اولاد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم محتاج ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر کسی نہ کسی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔
واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے بے نیاز ہے اور تعریفوں کا لائق ہے، تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں، صحت و تندرستی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ہر ناحیے سے ہم محتاجی کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس محتاجی سے چھٹکارا پانے کے لیے، ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر مشکل گھڑی میں دعا مانگنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کی جو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دعا اس موقع پر ہم کو کرنا ہے جب ہماری زندگی میں کوئی مجبوری، کوئی پریشانی آتی ہے، یا کب ہم بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس موقع پر جا کے ہم کو جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے، جبکہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا صرف مجبوری میں نہیں، صرف بیماری کے موقع پر نہیں، بلکہ دعا جو ہے مستقل ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو بالکل اسی طریقے سے دعا کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا جہاں ذکر فرمایا، عبادتی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری عبادت ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے اس چیز کو نکال دیں کہ جو ہے دعا صرف مجبوری کے موقع پر یا بیماری کے موقع پر ہی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا کے جو ہے دو اہم اقسام ہیں جس کو جو ہے اہل علم نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے، 2 kinds آف جو ہے دعا کے ہیں، 2 قسم ہیں۔ تو جو سب سے پہلی جو قسم ہے دعائے عبادہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں عطا فرمایا ہے، تمہاری زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری جو انعامات کو جو ہے انتظام اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے تم اس میں زندگی میں تم جو ہے اہتمام کریں دعا کا۔ تو دعا کی جو دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ، جسے ہم دعائے عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، دعائے طلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس موقع پر ہم جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کو ہم دعائے مسئلہ کہتے ہیں، دعائے طلب کہتے ہیں۔ تو جب قرآن و حدیث میں دعا جو ہے مستقل جو عبادت ہے تو اس کا ہم کو کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی دعا کا اہتمام نہیں کرتا ایسے آدمی پر غصے کا اظہار کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد اپنی ایک کتاب میں جو ہے انہوں نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے، اس آدمی پر غصے کا اظہار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کا اہتمام نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کثرت سے جو ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی زبانوں پر ایک غلط قسم کی جو ہے شکایت رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ میں جو ہے کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں فلاں چیز کے حاصل کرنے کے لیے، یا میں کسی بیماری سے بچنا چاہتا ہوں، کئی دنوں سے میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو نہیں سنتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری شکایتیں کرتے ہوئے ہمارے سماج میں لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے قبول کرنے کے 3 مراحل اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، 3 انداز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، 3 طریقے سے اس کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی جو مطلوبہ چیز ہوتی ہے، اس نے جس چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے وہ دعا جو ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا۔ ایک دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس سے کوئی بڑی مصیبت اس کی زندگی میں آنے والی ہے تو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتا ہے۔
مثال کے طور پر آدمی کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری سے شفا یابی کے لیے کثرت سے وہ دعا کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ قبول کرنے کا انداز دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے کوئی اور بیماری جو اس سے بڑی ہے اس کی زندگی میں آنے والی تھی، اس بیماری کو آنے سے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کا، دعا قبول کرنے کا ایک دوسرا انداز ہے، دوسرا مرحلہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسرا انداز یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو وہ دعا کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قبول نہیں کرتا، بلکہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو ذخیرہ آخرت کے لیے حفاظت میں رکھ دیتا ہے۔ کل روز قیامت جب انسان اس طرح کی دعاؤں کو دیکھے گا کہ اس نے دنیا میں دعاؤں کا اہتمام کر رہا تھا، لیکن وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے اس کو اجر و ثواب کے بدلے میں وہاں جو دے گا، تو آدمی یہ خواہش ظاہر فرمائے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا جو ہے قبول نہ ہوتی۔ تو آج ہماری زبانوں پر جو شکایتیں ہیں، اس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہم دعا کریں، ظہر میں جو ہے ہم دعا کریں، عصر تک جو ہے وہ دعا قبول ہو جانا چاہیے۔ یہ مزاج ہمارے سماج میں، ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے قبول کرنے کے تین مراحل اور تین انداز اللہ تعالیٰ کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو فوراً اسے عطا کر دیتا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو دعاؤں کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعا کے سلسلے میں یہ اچھی طریقے سے جان لیں کہ دعا جو ہے، ہم نے سنا ہوگا کہ دعا جو ہے مومن کی ہتھیار ہوا کرتی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دعا کی جو ہے طاقت کو آج ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ایمان والے کے پاس دعا کی یہ ہتھیار موجود ہے اور اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا سلیقہ اگر آدمی نہ جانے تو وہ آدمی بے وقوف ہے۔ اپنے پاس دعا کی یہ ہتھیار کو رکھتے ہوئے آدمی اگر بیمار ہے، اپنے پاس رکھتے ہوئے آدمی اگر مجبوری میں ویسے ہی ملوث ہے، تو وہ آدمی اپنی جگہ پر بے وقوف ہے۔ تو آدمی کو، ایک مومن کو دعا کا جو یہ سہارا ہے، دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو مدد حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیسے اس دعا کے سہارے کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ سارے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے اس مختصر سی جو ہماری مجلس ہے، انشاءاللہ جہاں ہم اپنی بیماریوں میں علاج کے سلسلے میں مختلف دوائیاں ہم جہاں لیتے ہیں، ان دوائیوں کے ساتھ دعا کا بھی اگر ہم اہتمام کریں گے، دوائیاں جہاں لے رہے ہیں ایک ظاہری سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو مجبوریاں ہیں، ہماری جو بیماریاں ہیں اور ہماری جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے گا، ہم کو شفا یابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں جو مسائل، جو چیلنجز ان کو آتے تھے، ان مسائل کا کیسے جو ہے وہ دفاع کرتے تھے، ان دعاؤں کے سہارے کی وجہ سے کیسے ان مسائل کو جو ہے اپنی زندگی میں سنبھالتے تھے، ان مسائل کا مقابلہ کیسے کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر، سب جانتے ہیں بدر کے موقع پر 313 صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے پاس سواریاں تک نہیں تھیں۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس ہتھیار میسر نہیں تھے۔ آپ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آ رہے تھے ان کی اگر بات کریں گے، ان کے پاس اچھی سواریاں موجود تھیں، اچھے تلوار ان کے پاس موجود تھے، اچھی تیاری ان لوگوں نے کر رکھی تھی۔ اس تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ صحابہ کے پاس دیکھیے کچھ نہیں تھا، اس کے مقابلے میں صرف ان کا بھروسہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب شام ہوتی ہے، رات کا وقت آتا ہے تو سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہوتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ دعا کے یہ الفاظ ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو مکمل کر دے، یعنی ہم لوگوں کو جو کامیابی ہونے کی جو تو نے بشارت سنائی ہے اس وعدے کو اللہ تو مکمل کر دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو، مٹھی بھر جماعت کو اگر تو آج ہلاک کر دیا ان دشمنوں کی وجہ سے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ اس طرح زار و خطار رو رہے تھے اللہ کے نبی، دعا کرتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے، رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر اللہ کے نبی سے گر رہی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس جاتے، ابو بکر چادر کو اٹھاتے، پھر سے جو ہے اللہ کے نبی کے پاس اڑاتے، اللہ کے نبی پھر سے جو ہے دعا میں مشغول ہو جاتے، پھر چادر گرنے لگتی۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کافی ہے، آپ جو اب تک دعا کیے ہیں کافی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف دہ حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مدد طلب کی۔ اس کا کیا نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے جو ہے آسمان سے نازل ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس طرح مشکل سے مشکل حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال حضرت یونس علیہ السلام، سب جانتے ہیں کہ جب اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کی پیٹ میں مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اتنے تاریکیوں میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تاریکیوں میں سے میرے بندے نے مجھے آواز لگائی، مجھے پکارا میرے بندے نے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے جو ہے زیادتی کر دی ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فاستجبنا لہ، ان کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دلائی۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہوگی کہ وہ تو نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، انبیاء تھے، انبیاء جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعا کو قبول کرے گا، ہم تو عام انسان ہیں۔ لیکن اسی آیت کریمہ میں اگر آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہمارے نبیوں کو ہم نے مشکل دہ حالات میں جب انہوں نے مجھے پکارا میں نے ان کو نجات دی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب میرے ایمان والے بندے، مومن بندے کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں اور مجھ سے وہ دعا کرتے ہیں تو میں انہیں نجات دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کی دعاؤں کو میں نے جیسے سنا ہے ویسے ہی اگر کوئی ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی سنتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے کتنے مسائل ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے مسائل میں صبح شام ہم پریشان ہیں۔ سوچئے آپ اپنے نفس سے سوال کیجئے کتنے مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ظاہری اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، دوا و علاج کی طرف بھاگتے ہیں،
یہ بھی کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بہترین سہارا ہے دعا، اس کو اپناتے ہوئے جو ہے ہم آگے بڑھیں. ان دعاؤں کو اور جو ظاہری اسباب ہیں اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو ضرور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ تک جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ حضرات کو، کہ ہم ہمارے جو مسائل کے حل میں جہاں ظاہری اسباب کو اپناتے ہیں وہیں پر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا چاہیے. تو آئیے انشاءاللہ ہم مدد مانگیں گے دعائیں کھاتے ہوئے، اور پریشانیوں میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو دعا کیسے کرنا ہے؟ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دعا کرنے کا صحیح جو ہے ادب بھی نہیں معلوم ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے، شریعت اسلامیہ، سبحان اللہ، زندگی کے ہر موڑ پر ہم کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ہر چیز ہمیں سکھاتی ہے. اس بات کی طرف دیکھیے، کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھاتے تھے صحابہ کو، مذاق اڑاتے ہوئے سلمان فارسی سے کہا تھا، لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَ يَا سلمان. اے سلمان، تمہارا نبی تو بڑا عجیب ہے، تم لوگوں کو جو ہے واش روم کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے. کون کہنے والے ہیں؟ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سلمان فارسی ایک صحابی ہیں، ان سے کہتے ہیں لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَ، تمہارے نبی نے تو حد کر دی، تمہارے نبی تو جو ہے واش روم کے آداب بھی تم کو سکھاتے ہیں. تو سبحان اللہ، سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اجل، ہاں بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے قضائے حاجت کے لیے داخل ہونے کا انداز ہمارا کیا ہو، کیسے ہم جائیں دعا پڑھتے ہوئے، اندر جو ہے کس ہاتھ کو ہم استعمال کریں، کیسے آنے کے وقت جو ہے ہم دعا کا اہتمام کریں. تو اس طرح ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو آئیے ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کس انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا جو پروردگار ہے حی کریم، بڑا جو ہے شرمیلا ہے، کریم ہے، ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے. جب ایک بندہ جو ہے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو جو ہے خالی لوٹائیں. کتنی بڑی بات کہی گئی کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے، خالی ہاتھ کو لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. کتنے اہم مواقع ہیں ہمارے سامنے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنے مسائل کو آسان کر سکتے ہیں. تو آئیے کچھ اہم اسباب، کچھ اہم آداب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم دعاؤں میں جو ہے، ہماری دعائیں اگر قبول ہونا ہے تو ہم دعاؤں میں کچھ اہم باتوں کا جو ہے لحاظ رکھنا ہے، کچھ اہم آداب کا ہم لحاظ رکھنا ہے. ان آداب کو ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آنے والے ایام میں ہماری دعاؤں میں جو ہے ان آداب کو جو ہے لحاظ رکھتے ہوئے ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات، ہماری دعاؤں میں اخلاص ہونا ہے. ہماری کوئی بھی عبادت بغیر اخلاص کے وہ عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے بھی جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. آپ دیکھیے کفار مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے، جب کشتی ہچکولے کھانے لگتی، قریب ہے کہ اب ڈوب جائے، ایسے موقع پر مخلصین لہ الدین، ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ کفار و مشرکین اس موقع پر قریب اب ڈوبنے والے ہیں، اس موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرتا تھا. تو ہم بھی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے پورے اخلاص کے ساتھ، ہمارے دل بڑے خالص ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے. اسی طریقے سے ایک دوسرا ادب جس کا مجھے اور آپ کو لحاظ رکھنا وہ یہ ہے کہ حمد و صلات، ہم کیا کرتے ہیں دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بڑی جلدی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں.
بالکل ایسے ہی جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی آتے ہیں اور جو ہے دعا کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہم اغفر لی ورحمنی کہہ کر دعا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عجلت یا مصلی، اے نماز پڑھنے والے آدمی تو نے جلدی کر دی۔ پھر ایک اور تھوڑی دیر کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اور آدمی آتے ہیں، آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو ہے اپنی دعا میں حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، تمہاری جو مانگ ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے، اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کبریائی ہے، تسبیح ہے، بڑائی ہے۔ تو اس کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں اگر ہم اس میں درود کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو وہ دعا موقوف ہو جاتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام نہیں کرتے، درود کو نہیں پڑھ لیتے، وہ دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم دعا کا یہ دوسرا ادب ہے کہ پہلے تو ہم پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ ہی کی تعریف بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے تھا۔ تو اس دعا کا جو انداز ہے، اس اسلوب میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہونا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ایکسپٹ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دعا کی جو ابتدائی کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کریں۔ ایک تیسری چیز جس کے ذریعے سے اگر ہم دعا قبول ہونا چاہتے ہیں، تیسرا ادب یہ ہے کہ پورے تواضع کے ساتھ، پورے عاجزی کے ساتھ، ہمارے جو گناہ ہیں اس پر ندامت کے احساس کے ساتھ ہم دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پورے عاجز ہو کر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی جگہ تھی کہ نئی جگہ تھی بالکل، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے والے کوئی نہیں تھے، ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں پوری عاجزی کے ساتھ، ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھلائی تیری جانب سے تو نازل فرمائے گا اس چیز کا میں محتاج ہوں۔ دیکھیے کتنی عاجزی کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ جو بھی خیر تیری جانب سے نازل ہوگا اس چیز کا میں فقیر ہوں، اس چیز کا میں محتاج ہوں۔ اس طرح آپ کی دعاؤں میں پوری عاجزی ہونی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم ایسی حالت میں دعا کرو کہ تمہاری عاجزی نظر آئے، اور تمہارے جو گناہ ہیں ان گناہوں پر جو ہے اظہار ندامت ہونا چاہیے، جیسا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے انہوں نے جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی جو غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کے احساس میں انہوں نے دعا فرمائی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ میں نے میرے نفس پر میں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں درخت کے پاس جانے سے مجھے روکا تھا، اس پر میں نے جو ہے صبر نہیں کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے میں نے وہاں پر
چلے گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس گناہ، اپنے اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے دعا کیا۔ تو اس طرح دعا کرنے کا ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ پورے تواضع کے ساتھ، پورے عاجزی کے ساتھ، اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری دعائیں اگر قبول ہونا ہے تو ایک چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپشن والی بات کبھی بھی ہم نہیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو اگر دے، تو نہ چاہے تو نہ دے۔ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اختیاری والی بات نہیں کرنا چاہیے کہ ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما، اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما۔ اس طرح کے کلمات آدمی اہتمام نہیں کرنا چاہیے اپنے دعاؤں میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، آدمی کو اپنا جو مسئلہ ہے، اپنی جو پریشانی ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یقین کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسی کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آدمی دعا کرتے ہوئے مکمل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک مثال آپ غور سے سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر فرعون سے بچنے کے لیے، فرعون کا لشکر پیچھے سے پیچھا کر رہا تھا، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو سامنے جو ہے بہت بڑا دریا حائل ہو جاتا ہے، سامنے جانے کے لیے رستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پیچھے سے جو ہے فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے پوری تیاری سے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس موقع پر کتنا یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں تھا ان کو جانے کے لیے، اور پیچھے سے فرعون جو ہے پوری تیاری کے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ایسے سنگین حالات میں قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کامنٹ کرتا ہے انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، سامنے تو دریا ہے، پیچھے جو ہے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، انا لمدرکون، اب یہاں پر ہم لوگ پکڑے جائیں گے، کسی بھی طریقے سے فرعون ہم کو ختم کر دے گا۔ دیکھیے خود اپنا ایک ساتھی ایک بات کہہ رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، کہا کہ جو ہے ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا جو پروردگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے رہنمائی فرمائے گا، کسی بھی حال میں میری وہ حفاظت فرمائے گا۔ اتنا ان کو یقین تھا کہ جہاں پر ناممکن تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ممکن بنا کر راستہ جو ہے پورے دریا میں ان کے لیے کھولتا ہے، اور وہیں سے وہ جو ہے آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اسی جگہ پر جو ہے اپنے دشمن کو ہلاک بھی کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں ہمارے اگر دعائیں قبول ہونا ہے تو ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں ادب یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسماء جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسماء و صفات جو بہترین اچھے اللہ کے جو نام ہیں، ان نام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا تھے، اتنی بڑی بیماری تھی، تقریباً 18 سال جو ہے، 18 مہینے نہیں، 18 سال تک اس مصیبت میں، اس بیماری میں، پریشانی میں مبتلا رہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بہترین نام ہے، رحم کرنے کا جو صفت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس دعا کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف لائق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے اچھا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اس طرح آدمی اگر رزق کا جو ہے متلاشی ہے، رزق کی جو ہے اس کے پاس کمی ہے، تو آدمی اللہ تعالیٰ کا جو رزق کی جو صفت ہے،
اے اللہ تو رازق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو ہمیں شفا کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہم کو جو ہے مدد طلب کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں دعا اگر ہم قبول ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہترین اسماء ہیں، بہترین اسماء اور صفات ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں۔ اسی طریقے سے ایک چھٹا ادب یہ ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ہماری زندگی میں، ہم نے جو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بھی اچھا عمل ہے، اس عمل کا حوالہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں جو ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت ہمیں جو آداب کا سکھاتی ہے، ان آداب میں اس دائرے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک 8واں ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے جو وقت ہے اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت ہمیں جو ہے کچھ اوقات یاد دلاتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آدمی دعا کا اہتمام کرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کے قبول ہونے کے اوقات ہیں، اور جمعہ کے دن جو ہے دعا قبول ہونے کے جو اوقات بتائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ تو 8واں ادب یہ ہے کہ ہم دعا قبول ہونے کے جو اوقات ہیں، جو ٹائم ہم کو بتایا گیا ہے، اس ٹائم میں دعا کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دعا جو ہے قبول نہ ہونے کی جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حرام کمائی کوئی آدمی کھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اس طرح حرام کمائی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک غلطی جو یہاں میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں، اپنے گلے میں جو ہے تعویذ وغیرہ اگر پہنے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان تعویذ پر، ان دھاگوں پر، ان چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ تو ہم پورے توحید کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلانے والے ہو جائیں۔ جتنے بھی گناہ کے راستے ہیں اس سے بچ کر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں۔ اور آخری بات یہ ہے، آخری ادب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعا کو قبول اللہ کے پاس کرانا چاہتے ہیں تو آدمی جس طرح کوئی مجبوری پریشانی میں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کے پاس آتا ہے تو فوراً مسجد کی طرف بھاگتا ہے، تو بالکل ایسے ہی خوشحالی میں اس کے پاس اچھی صحت ہے، اس کے پاس اچھے اولاد ہیں، اس کے پاس اچھی مال و دولت ہے، ساری خوشیاں اس کے پاس موجود ہیں، ایسے موقع پر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ اگر اس کا ساتھ دینا، اگر اس کو یہ خواہش ہے تو آدمی کو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں آج ہمارے سماج میں خوشیوں کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، بہت سارے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، کہاں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ چھوٹی سی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، کوئی چھوٹی بیماری ہماری زندگی میں آتی ہے، فوراً اللہ کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ حدیث میں کہا گیا کہ خوشی کے موقع پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکریہ ادا کریں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دہ حالات میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سارے اسباب کو، ان سارے آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔